باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وسلم۔ تمام ویورز کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دشمن پر جنات مسلط کرنے کا عمل، یہ جو میں آپ کو عمل دینے جا رہا ہوں، اگر کوئی دشمن ہے آپ کی زندگی کے اندر اور آپ اس دشمن پر جنات کو مسلط کرنا چاہتے ہیں اور وہ بھی آپ شیطانی جنات کو اس کے اوپر مسلط کرنا چاہتے ہیں، تو اس کا کیا طریقہ کار ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں مکمل۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ اگر آپ کے سامنے والا آپ کا دشمن جون سا ہے وہ حصار لگاتا ہے تو آپ نے اس کا حصار کیسے توڑنا ہے اور آپ نے اس کے اوپر شیطانی جنات کیسے آپ نے چھوڑنے ہیں، تو یہ سارا طریقہ آپ نے پورا طریقہ کار ہے یہ آپ نے سمجھنا۔ اور وہ کام آپ جو آپ لینا چاہتے ہیں دشمن کے حوالے سے، اور بہت سارے لوگ ہیں جی وہ ویڈیوز دیکھتے ہیں صرف اس لالچ میں کہ ہمارے پاس جنات آ جائیں اور جنات جو ان سے ہے وہ ہم ان سے کام لیں، مطلب دولت کے حوالے سے، رزق کے حوالے سے، کاروبار کے حوالے سے، پسند کی شادی کے حوالے سے، یا پھر وہ ایک خواب دیکھتے ہیں ابھی راتوں رات جن جون سا ہے وہ مجھے بہت بڑی رقم لا کر دے گا۔ یہ جنات کی دنیا جون سی ہے نا جی، یہ ایک عجیب و غریب دنیا ہے، اور اس دنیا میں ہم شوق سے جاتے ہیں، ہم سب لوگ شوق سے جاتے ہیں، جو وظائف کرنے والے ہیں، جو تعویذات لینے دینے والے ہیں، یہ بڑے ذوق شوق سے جاتے ہیں۔ ان کو معلوم نہیں ہوتا، ان کے پاس یہ اپنی جان چھڑانے کے لیے جیسے کبوتر بلی کو دیکھ کے آنکھیں بند کر لے اور کہ بلی چلی گئی ہے، اس طریقے سے میں نے مثال دی ہے کہ بلی تو وہیں کھڑی ہے نا اس کو کبوتر کو کھانے کے لیے۔ مثال دی ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں نا ہم ایک دن کا وظیفہ کرتے ہیں، جو ہم نے تعویذ لیا ہے تو ان کو معلوم نہیں ہے کہ وہ جنات کی دنیا میں داخل ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ وہ ایک دن کا وظیفہ کرتے ہیں، تو مجھے یہ بتائیں کہ ایک دن کا جو آپ نے عمل کیا ہے، وظیفہ کیا ہے، تو میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ کا کام کس نے کرنا ہے؟ وہ ظاہری بات ہے آپ نے جنات کی موکلات کی ڈیوٹی لگانی ہے۔ اس عمل کے ماتحت جو جنات ہیں وہ موکلات ہیں۔ کوئی بھی بہن بھائی اپنے آپ کو بالکل اس دنیا سے علیحدہ نہ کرے اگر وہ وظائف اور تعویذات کا شوق رکھتے ہیں۔ کسی بھی عامل سے آپ پوچھ لیں، آپ کوئی بھی وظیفہ کرتے ہیں، آپ کوئی بھی عمل کرتے ہیں، اب مطلب بسم اللہ الرحمن الرحیم کا آپ عمل کرتے ہیں تو اس کے 19,000 موکلات ہیں، اور اس کے ماتحت جو جنات ہیں نا آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ان کی تعداد کتنی ہے اور ان کی طاقت کتنی ہے۔ وہ میں بیان کروں ایک علیحدہ موضوع ہے، ایک سمپل میں نے آپ کو مثال دی ہے۔ ایک تعویذ ہے تو اس تعویذ کے اوپر ایک عامل کیا لکھتا ہے؟ وہ یہی لکھتا ہے، اس کے نام لکھتا ہے۔ اگر شیطانی تعویذ ہے تو شیطانی جنات سرداروں کے نام لکھتا ہے، اگر روحانی تعویذ ہے تو پھر روحانی جنات موکلات یا دیگر معاملات روحانیت کے وہ نام لکھتا ہے۔ تو اصل میں اس کے ماتحت جو اس کے جنات موکلات ہوتے ہیں انہوں نے کام کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ بات تو ذہن میں آپ کو پہلے ذہن نشین کرنی ہوگی کہ آپ اگر تعویذات میں جاتے ہیں یا آپ وظائف میں جاتے ہیں تو آپ چاہتے یا نہ چاہتے ہوئے آپ جنات اور موکلات کی دنیا میں داخل ہو چکے ہیں۔ اب دوسرا سوال یہ ہے کہ ہم نے گوشت کا صدقہ دینا ہے، کوئی بھی گوشت ہو جی، مطلب لوگ کہتے ہیں جی ہمیں گوشت کا صدقہ دینے کا مکمل طریقہ بتا دیں، تو میں آج آپ کو اس کے ساتھ وظیفہ بھی بتاؤں گا اور طریقہ بھی بتاؤں گا، ٹھیک ہے جی۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ گوشت کا صدقہ دینا کیوں چاہتے ہیں؟ مثلا اگر آپ کو بیماری ہے، جسمانی طور پر آپ کو امراض ہے، جسمانی امراض ہے اور قدرتی طور پر وہ امراض ہے، یا آپ کے لاپرواہی کی وجہ سے زندگی کے اندر بہت سارے ایسے امراض ہو جاتے ہیں بندے کو، تو اب اس امراض سے شفا کے لیے یا اس امراض سے تو صدقہ دافع بلا ہے، صدقہ دیں آپ، بلاؤں کو کھا جاتا ہے، بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ اب یہاں پر بیماریوں کے لیے آپ نے دینا ہے جی، کسی غریب کو دے دیں، یتیم کو دے دیں، مسکین کو دے دیں، کسی بیوہ کو دے دیں، کسی دینی مدارس میں دے دیں۔ خیال رکھا کریں، دینی مدارس کی طرف بھی توجہ دیا کریں، آپ کے ارد گرد جو مدارس ہوتے ہیں
تو یہ بھی اسی انتظار میں ہوتے ہیں کہ کوئی صاحب حیثیت بندہ، اساتذہ کی تنخواہیں ہوتی ہیں، ہم ادارے چلا رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ کتنا معاملات ہیں، تو ظاہری بات ہے کہ اساتذہ کی تنخواہیں، طلباء و طالبات، یہ سارے معاملات۔ اب یہ تو ہو گیا جی۔ دوسرے نمبر پہ آپ کے کاروبار کے حوالے سے آپ برکت چاہتے ہیں، تو آپ کاروبار کے حوالے سے، گھر کے رزق برکت کے حوالے سے آپ کوئی صدقہ و خیرات وغیرہ کر دیتے ہیں۔ میں اس میں بہت قیمتی بات کرنے والا ہوں، وہ باریک بات ہے، باریک بات ہر بندے کی سمجھ میں نہیں آتی۔ بہت خاص لوگ ہوتے ہیں جو مجھے سننے والے ہیں، مجھے سننے والوں کی تعداد بہت زیادہ نہیں ہے، اور مجھے اس بات پر خوشی ہے کہ میں جو بات کرتا ہوں وہ میرے چند لوگ میری بات کو جو ان سے ہے وہ سمجھ پاتے ہیں۔ تو میرے ویوز شاید لاکھوں میں یا کروڑوں میں تو نہیں ہیں، لیکن منتھلی لاکھوں میں تو ہیں، اللہ کا شکر ہے، تو لیکن ریگولر لاکھوں میں نہیں ہے۔ ریگولر عام روٹین میں 2 3 کے بھی، 4 کے بھی، 5 کے بھی تک ہے، ٹھیک ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بہت بڑی تعداد میں جمع نہیں کرتا، چند لوگ، اس میں سے بھی یعنی کہ اگر 1000 بندے نے سنا تو 10 لوگوں کی سمجھ میں وہ باریک بات آتی ہے، اور آتی ان کو سمجھ ہے جو ریگولر سننے والے ہوتے ہیں، جو کبھی کبھار آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، ان کی طرف میں اتنی توجہ بھی نہیں ہوتی، محنت میں ان کے لیے اتنی کرتا نہیں، میں خاص جو ریگولر لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے محنت کرتا ہوں۔ اب میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ دیکھے طریقہ بتانے جا رہا ہوں۔ میں نے جو تمہیداً جملے ابتدا میں عرض کیے تھے وہ یہ تھے کہ صدقہ کے حوالے سے، تو اب اس کا سٹیپ بائی سٹیپ ہم تیسری منزل تک پہنچ چکے ہیں، اب آپ نے توجہ کرنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب آپ کے کاروبار کے حوالے سے، گھر کے حوالے سے، بچوں کے حوالے سے، نظر بد کے حوالے سے، آپ کوئی دیگ وغیرہ، چاول وغیرہ پکا کے، گوشت پکا کے، یا آپ کچا تقسیم کر دیتے ہیں غریبوں میں، یتیموں میں، مسکینوں میں، ٹھیک ہو گیا جی۔ اب اسی طرح اگر میں سٹیپ بائی سٹیپ بیان کرتا رہوں گا نا، 2 3 سٹیپ بیان کیے ہیں، میں 100 سٹیپ بھی بیان کر دوں، یعنی کہ 100 موضوع بیان کر دوں، تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ حضرت آپ کا ٹاپک کیا ہے۔ تو میں اتنی لمبی چوڑی گفتگو کرنے کے بعد بھی میں نے جنات پہ آنا ہے، تو اب بھی میں جو سے ہے وہ لمبی چوڑی کو 100 مثالیں دینے کے بعد آؤں تو اس کا مزہ نہیں آئے گا۔ لہذا میں عاملین کے ساتھ عملیات کی دنیا کے اندر مخاطب ہوں، اور میں اپنی جو آج کی گفتگو ہے یہ ہر عام و خاص کے ذہن نشین کرنے کی کوشش کروں گا، اور اجازت کے ساتھ، یعنی کہ جو پہلی دفعہ وظیفہ کر رہا ہے یا عمل کر رہا ہے وہ بھی میری بات کو منزل تک پہنچے گا، اور جو مسلسل وظائف کرنے والا ہے یا مسلسل عملیات کی دنیا کے اندر ہے اس کو صدقہ دینے کا میں آج طریقہ سمجھاؤں گا کہ آپ نے جنات کو صدقہ کیسے دینا ہے۔ یہ میرا آج کا تھوڑا سا موضوع ہے جی۔ گوشت کا ہم نے صدقہ جو دینا ہے وہ دینی مدارس کو آپ نے دینا ہے، بسم اللہ، غریبوں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، بیواؤں کو، ٹھیک ہے۔ اس کا بھی میں آپ کو طریقہ بتا دیتا ہوں، کیا یاد کریں گے تحفہ ہی لے لیں میرے سے، ٹھیک ہے نا۔ حالانکہ وہ میرا موضوع نہیں ہے، میرا موضوع ہے جنات کو گوشت کا صدقہ ہم نے کیسے دینا ہے، اور جنات سے ہم نے کام کیسے لینے ہیں، اور یہ ہر عام و خاص مرد و خواتین کو اجازت کے ساتھ میں طریقہ سمجھاؤں گا، اور ساتھ میں اجازت بھی دوں گا۔ ایسا نہیں ہے کہ عمل دے دو بعد میں بیچارہ پریشان، اور اجازت کا اصل مقصد معنی کیا ہے وہ بھی میں سمجھا دیتا ہوں آپ کو، ٹھیک ہے۔ لیکن جو لوگ غریبوں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، بیواؤں کو، دینی مدارس کو پکا پکایا یا کچا صدقہ و خیرات کرتے ہیں تیار شدہ، تو اس کا بھی میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں۔ مثلا آپ نے کچھ چاول وغیرہ بنائے ہیں، یا آپ نے گوشت وغیرہ کھانا بنایا ہے، دال وغیرہ، اکثر دال چاول، ٹھیک ہے جی۔ اس میں نا جی مقدار ہوتی ہے سوا کی۔ اب آپ کو میری بات سمجھ نہ آئے تو کسی سے پوچھ لیجئے گا۔ 1.25 کلو یعنی کہ 1 کلو اور 1 پاؤ، اس کو 1.25 کلو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ مقدار ہوتی ہے 3 کلو، 3.25 کلو، 9.25 کلو، 11.25 کلو، یہ مقدار ہوتی ہے۔ اب آپ کہیں گے جی کم زیادہ نہیں کر سکتے، بھئی جتنی مرضی آپ کر لیں، 22 کلو کر لیں، یعنی کہ 1.25 کا لفظ ضرور آئے گا ساتھ میں۔ 1 پاؤ جو ان سے ہے وہ اوپر آپ نے دینا ہے۔ وہ 1 پاؤ کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ مثلا آپ گوشت پکا کے دیتے ہیں
تو اس میں سے آپ کھانا شانا بناتے ہیں سارا کچھ، وہ 3.25 کلو آٹا ہوتا ہے، 3.25 کلو پاؤ ہوتا ہے، وہ جو سوا ہوتا ہے نا پاؤ، ایک پاؤ زیادہ ہوتا ہے، یہ راز کی بات ہے، باریک بات ہے، اگر آپ کی سمجھ میں آ جائے تو۔ ویسے تو سب کی سمجھ میں نہیں آنے والی، لیکن آپ کوشش کریں۔ اب یہ سوا کی جو گیم ہوتی ہے نا، سوا کی یعنی کہ آپ نے 3.25 کلو کا آٹا لیا اور اس کی روٹیاں بنائی، 3.25 کلو آپ نے گوشت لیا، 3.25 کلو آپ نے دال لی، 5.25 کلو لے لی، 10.25 کلو لے لی، سمجھ آ رہی نا؟ یہ جو اوپر والا ایک پاؤ ہوتا ہے نا، یہ اصل میں حصہ ہوتا ہے اس مخلوق کا جو ہمیں نظر نہیں آتی، ٹھیک ہے؟ اس مخلوق کا جو ہمیں نظر تو آتی ہے لیکن ہم سے منہ سے مانگ نہیں سکتی، وہ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ جو اوپر والا ایک پاؤ ہوتا ہے نا، یہ آپ نے ان کا حصہ نکالنا ہوتا ہے، یعنی کہ آپ نے سوا کلو میں سے جو اوپر والا پاؤ ہے، یا 10.25 کلو میں سے اوپر والا پاؤ ہے، اس کا اتنا آپ نے گوشت یا دالیں وغیرہ یا آٹا وغیرہ وہ آپ نے نکال لینا ہوتا ہے، مطلب یا پکا پکایا وہ حصہ آپ نے اتنا نکالنا ہوتا ہے، نکال کے بقایا آپ نے کھلا دینا غریبوں کو، یتیموں کو، مدارس میں، لیکن وہ جو حصہ ہے وہ آپ نے بھیجنا ہوتا ہے باہر، ٹھیک ہے جی؟ اس مخلوق کے لیے جو آپ کو نظر نہیں آ رہی، اس مخلوق کے لیے جو نظر آ رہی ہے اور منہ سے مانگ نہیں سکتی، جیسے کتے، بلیاں، کیڑے مکوڑے اور دیگر مخلوقات، ایک لمبی تفصیل ہے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس کے اوپر جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، 2 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، 3 مرتبہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہوتا ہے، پڑھ کے اس کے اوپر دم کر دینا ہوتا ہے، اور وہ حصہ آپ نے نکال کر باہر بھیج دینا ہے۔ جب آپ اس کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے تو وہ شیطانی جنات، شیطانی موکلات وہ نہیں کھائیں گے، چاہے وہ کتے کی صورت میں آئے، کتے میں وجود میں داخل ہو جائیں، بلی کے، چیل کے، کوے کے، لیکن وہ اس تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ اس کو یا تو نورانی روحانی مخلوق جون سے ہے اس میں سے اپنا حصہ جو بھی ان کا وصول کرنا ہوا، ہڈی وغیرہ وہ وصول کریں گے، یا دیگر جو بچہ ہے وہ لوگ مطلب دوسرے جانور وغیرہ لے جائیں گے۔ اب اس کو اس آسان لفظوں میں کہا جائے گا کہ ہم نے اس مخلوق کو بھی دے دیا جو مخلوق ہمیں نظر نہیں آ رہی تھی، اور اس مخلوق کو بھی دے دیا جو ہمیں نظر آ رہی تھی لیکن ہم سے مانگ نہیں سکتی، بول نہیں سکتی، ان کی آواز، ان کی بولی ہمیں نہ سنائی دیتی نہ سمجھ دیتی، اگر سنائی دیتی تو سمجھ نہیں دیتی، آسان لفظوں میں۔ یہ آپ کا طریقہ کار ہو گیا جی، کوئی بھی آپ عام روٹین میں صدقہ اور خیرات وغیرہ کرتے ہیں۔ اب بات آتی ہے جی کہ جنات کی، کہ ہم نے جنات کو صدقہ کیسے دینا ہے۔ سوال یہ ہے کہ دینا کیوں ہے، پوائنٹ یہ ہے، اس پہ آپ نے غور کرنا ہے۔ بہت ساری چیزیں جو میں نے چھوڑ دی ہیں، آمد ہوتی ہے، ذہن میں آتے ہیں سوال و جواب، لیکن میں ان کو اگنور کرتا جاتا ہوں کہ زیادہ لمبی ویڈیو نہ بنے، کیونکہ جو لیکچر سن رہے ہیں، جو سمجھ رہے ہیں چیز کو، ٹو دا پوائنٹ وہ بات کو سمجھتے جائیں۔ اب ہم آتے ہیں کہ ہم نے جنات کو، موکلات کو صدقہ کیوں دینا ہے، خیرات کیوں دینا ہے۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے جواب ہے جو بیچارے جادو کی زد میں ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر شیطانی جنات چھوڑے گئے ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں شیطانی جنات ہیں، موکلات ہیں، ہمارے وجود کے اندر شیطانی جنات، موکلات موجود ہیں، یا وہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم پر مسلسل جادو ہو رہا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو دشمن ہیں وہ ہمیں جادو کے ذریعے تباہ و برباد کر رہے ہیں، یا شیطانی تعویذات کے ذریعے، شیطانی اثرات کے ذریعے۔ تو میں آج آپ کو ایک ایسا کمال کا عمل دوں گا کہ جب وہ گوشت آپ میرے بتائے گئے طریقے کے مطابق اور بتائی گئی مقدار کے مطابق اور بتائے گئے ٹائم کے مطابق آپ یہ عمل کریں گے تو آپ کے گھر کے اندر جتنے شیطانی جنات ہوں گے، وہ شیطانی جنات چاہے رجعت کی صورت میں آپ پر آئے ہوں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے رجعت کی صورت میں آپ پر کیسے آ گئے، اور رجعت کسے کہتے ہیں؟ نئے ویورز کے لیے 1 منٹ کے اندر میں ان کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ آپ کا ایک دشمن ایک عامل کے پاس جاتا ہے، اس سے 10 20 50 ہزار روپے دیتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اس پر جادو کرو، بندش کرو۔ اب وہ آپ کا نام، آپ کی والدہ کا نام اس کو دیتا ہے، تو وہ اپنی پڑھائی مکمل کرنے کے بعد اس عمل کے شیطانی جنات سے مخاطب ہو کے کہتا ہے
کہ فلاں بن فلاں، یعنی کہ آپ کا اور آپ کی والدہ کا نام لے کر وہ کہتا ہے کہ جاؤ اسے بند کر دو، بندش کر دو، جادو کر دو، اب وہ شیطانی جنات آپ کے ارد گرد کھڑے ہو جاتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں آپ کے ارد گرد، رک جاتے ہیں، آ کے بند کر دیتے ہیں آپ کے کاروبار کو، آپ کی شادی کی بندش، ہر چیز کو، جو بھی مقصد کے لیے آپ کے اوپر جادو کروایا گیا۔ اصل میں وہ شیطانی جنات جو آپ کے ارد گرد موجود ہیں، یعنی کہ آپ کے گھر پہ آپ کے بچوں پہ جو شیطانی جادو ہوا ہے، تعویذات یا شیطانی موکلات، تو اب آپ نے یوٹیوب کا سہارا لے کر آپ نے کوئی ویڈیو سن لی، کوئی وظیفہ کر لیا، جب آپ نے پڑھائی کی تو پڑھائی کرنے کے بعد اب آپ نے ان شیطانی جنات کو کچھ کو جلا دیا، کچھ کو اگر جلا دیا تو وہ آپ کی دشمنی ان سے پڑ گئی، کیونکہ ان کے خاندان قبیلے ہوتے ہیں، اگر نہیں نارملی آپ نے ان کو گھر سے باہر نکال دیا تو ان کو اس بات پہ بڑا غصہ ہوگا۔ وہ جب دوبارہ داخل ہوں گے، دیکھیں داخل ہونا نہیں چاہیے ان کو، اگر آپ نے کوئی عمل کیا ہے، وظیفہ کیا ہے، تو آپ کو کم از کم اتنی ٹریننگ ہونی چاہیے کہ آپ اپنا ایسا مضبوط حق ترین حصار لگائیں کہ وہ گھر میں دوبارہ داخل نہ ہو سکے۔ حصار کیا ہوتا ہے یہ بھی میں آپ کو تھوڑا سا سمجھا دیتا ہوں، کیونکہ آج کے ہمارے موضوع کے متعلق جو سب سے طاقتور چیز ہے وہ صدقہ ہے، گوشت کا، اور اس گوشت کے صدقے کے لیے ساری چیزوں کا سمجھنا ضروری تھا، جو میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اب آپ نے وہ پڑھائی کی، اور اس پڑھائی، کوئی بھی آپ نے قرآن پاک کی پڑھائی کی، اس کی برکت سے اس روحانی طاقتوں نے ان شیطانی طاقتوں کو جب گھر سے باہر نکالا، تو پڑھائی جب آپ کی مکمل ہوئی تو شیطانی طاقتیں اپنی پوری طاقت لگائیں گی، اگر آپ کا آثار نہیں ہے تو پھر تو وہ اندر داخل ہو جائیں گے۔ آثار کا مطلب آسان لفظوں میں یہ ہے کہ آپ جب کوئی پڑھائی کر کے اپنا آثار کرتے ہیں، آثار لگانے کے بعد اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آثار کا آسان مفہوم، آسان معنی یہ ہے کہ آپ جو پڑھائی کرتے ہیں اس پڑھائی کے روحانی موکلات آپ کی سیکورٹی کرتے ہیں، آپ کی حفاظت کرتے ہیں، آپ کے ارد گرد ایسی روحانی دیوار کھڑی کر دیتے ہیں جس روحانی دیوار کی وجہ سے شیطانی جو موکلات گھر سے آپ نے پڑھائی کر کے نکالے تھے وہ اندر داخل نہیں ہو سکتے۔ اگر وہ داخل ہو گئے تو پھر وہ آپ کے گھر میں جو جھاڑو پھیریں گے نا، وہ آپ سوچ نہیں سکتے، اسے رجت کہتے ہیں۔ وہی شیطانی جنات پھر آپ کے بچوں کی طرف جائیں گے اور ان کو نافرمان کر دیں گے، ان کو شرابی، زانی، نشئی، بدکار کر دیں گے۔ آپ کی بیٹیوں کی جو ان سے نیک بیٹیاں تھیں وہ دوسرے راستے پہ چل پڑیں گی، آپ کے ہاتھوں سے نکل جائیں گی، آپ کے گھر کا ماحول ڈسٹرب، کیونکہ وہ شیطانی طاقتیں وہ ہر شیطانی کام آپ کی اولاد سے کروائیں گی جو وہ نہیں کرنا چاہتے۔ غلطی کس کی تھی؟ آپ کی۔ میاں بیوی میں بے انتہا محبت ہونے کے باوجود عملیات کی دنیا میں جیسے داخل ہوئے اور رجت کا شکار ہوئے تو میاں بیوی میں بے انتہا قسم کی نفرت، طلاق تک بات پہنچ گئی۔ سمجھ نہیں آ رہی کیا ہو رہا ہے؟ شک جا رہا ہے ہمارا رشتہ داروں پہ، فلاں نے کر دیا جادو، فلاں نے کر دیا، لیکن ان کو یہ معلوم نہیں کہ یہ تو گھر کو آگ لگ گئی، گھر کے چراغ سے، سمپل سی بات ہے۔ اس کے بعد وہ شیطانی جنات آپ کے کاروبار کی طرف جائیں گے، یعنی کہ وہ آپ کو ہر طرف سے پھر پریشان کریں گے، آپ کے اولاد کی طرف سے، آپ کے شوہر کی طرف سے، آپ کے والدین کی طرف سے، آپ کی فیملی کی طرف سے، آپ کے گھر کی طرف سے، آپ کے کاروبار کی طرف سے۔ آپ اس کو رجت سمجھ لیں، اس کو آسان لفظوں میں رجت کہا جاتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم دشمنوں کے جادوؤں، تعویذات اور شیطانی اثرات کے شکار ہیں، تو کیا ہمیں اپنا حفاظتی جو ان سے حفاظت کے لیے وظائف نہیں کرنے چاہیے؟ میں کہتا ہوں نہیں کرنے چاہیے۔ ایسے لوگوں کو وظائف نہیں کرنے چاہیے، ایسے لوگوں کو صرف حفاظتی حصار لگانے چاہیے۔ اگر آپ کو حفاظتی حصار لگانا آ جاتا ہے، میں کہتا ہوں آپ سے بڑا طاقتور کوئی نہیں۔ آپ کے 10 دشمن وہ ہیں جو خود جادو کرتے ہیں، اور آپ حصار لگانا جانتے ہیں، تو ان 10 دشمنوں کی چیخیں نکلوا سکتے ہیں آپ، جادوگروں کی۔ وہ جادوگر جو خود جادو کرتے ہیں، آپ یقین مانیں، میں پریکٹیکلی تجربے کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ حصار میں بڑی پاور ہے۔ حصار لگاتے وقت آپ نیت کرتے ہیں کہ میں نیت کرتا ہوں یا میں نیت کرتی ہوں، اپنے حصار لگانے کے لیے اپنا حفاظتی، اپنے بچوں کا، اپنی فیملی کا، اپنے گھر کا، اپنی فیکٹری، کارخانے کا، دکان کا، بیوٹی پارلر کا، پراپرٹی ڈیلر، دفتر کا، جو بھی آپ کا، میں اپنا مکمل حصار کرتا ہوں یا کرتی ہوں۔ میرا حفاظتی حصار اس عمل کی روحانی طاقتیں لگائیں۔ لگانے کے بعد جب آپ اختتام پہ پہنچتے ہیں، اس وقت جب آپ دونوں ہاتھوں پہ اس طرح دم کر کے اپنے پورے اس طرح پورے آپ
پیچھے سے جا کے اس طرح آپ پورا دم کرتے. دم کرنے کے بعد جب آپ اس طریقے سے کرتے ہیں دشمن کے چہرے کا تصور باندھ کے, آپ کے اوپر جتنے شیطانی جنات ہیں, وہ شیطانی جنات جو بندش کی صورت میں جادو کی بندش کو معمولی نہ سمجھا کرے. میں نے سمجھایا نا آپ کو کہ ایک شیطانی عامل شیطانی پڑھائی کر کے جن شیطانی جنات کو آپ کے ارد گرد بھیجتا ہے اسے کہتا ہے بند کر دیں, اسے بندش کر دیں. اصل میں شیطانی جنات ہوتے ہیں. اب ہمیں ہمارے سوال کا جواب ملنے جا رہا ہے کہ ہم نے شیطانی جنات کے ذریعے کیسے دشمن پر, شیطانی جنات پر ذریعے حملہ کرنا ہے. روحانی اور قرآنی عمل کرنے کے بعد آپ نے اپنے وجود کے اوپر یا اپنے گھر کے اندر جتنی رجت اور جتنے شیطانی اثرات ہیں ان سب کو آپ نے دشمن کے چہرے کا تصور باندھ کے اس کی طرف روانہ کر دینا ہے. سمجھ آ رہی ہے بات کی کہ نہیں آ رہی؟ اب ہوگا یہ کہ جیسے ہی آپ یہ عمل کریں گے اس سے آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی ساری رجت, سارا شیطانی عملیات کے اثرات وہ سب اسی کی طرف واپس چلے جائیں گے. جب وہ سر واپس چلے جائیں تو یہ ہوگا آپ کی طرف سے جوابی کاروائی شیطانی جنات کے ذریعے آپ اس سے جو لینا چاہتے ہیں. اب آپ کی ڈیمانڈ ہے کہ وہ آپ نے ڈیمانڈ اپنی ان کو بتانی ہے کیسے. اس کو نیت کہا جاتا ہے, یہ عمل کے بعد کی جاتی ہے. اب سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اب دشمن کی تباہی اور بربادی کے لیے میں آپ کو وظیفہ بھی بتاؤں گا, اور مجھے امید ہے کہ آپ کو عام روٹین میں دینے والا صدقہ اس کا طریقہ سمجھ آ گیا ہوگا. خاص طریقہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ آپ نے جنات کو, شیطانی جنات, شیطانی موکلات کو اور روحانی طاقتوں کو صدقہ کیسے دینا ہے, کس طریقے سے آپ نے ان سے اپنی جان چھڑانی ہے, اس کا میں آپ کو آسان طریقہ بتاتا ہوں. اب یہ ہے, ایک تو طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ نے اپنے گھر کی رجت کو ختم کرنے کے لیے اور اپنی دکان کی بندش کو ختم کرنے کے لیے, جادو جنات اسیب ساثار شیطانی اثرات کو ختم کرنے کے لیے اگر آپ نے صدقہ دینا تو پھر آپ نے کچھ بھی نہیں پڑھنا. ٹھیک ہے جی؟ اگر آپ نے عام روٹین میں, آپ سمجھ نہیں, اگر آپ نے عام روٹین میں روحانی طاقتوں کو ہدیتاً کوئی چیز پیش کرنی اور اپنا کام کروانا ہے روحانی طاقتوں سے, یہ دونوں طریقے علیحدہ علیحدہ ہیں. پہلے ہم طریقہ سمجھتے ہیں شیطانی جنات, شیطانی موکلات جو آپ کے وجود کے اندر باہر یا گھر کے اندر باہر یا رجت کی صورت میں آپ کے پاس موجود ہے. تو آپ نے سوا کی مقدار میں چیز لینی ہے. اب آپ سوا پاؤ لے لیں, سوا کلو لے لیں, سوا 2 کلو لے لیں, سوا 3 کلو لے لیں, سوا 7 کلو لے لیں, سوا 5 کلو لے لیں, سوا 9 کلو لے لیں, سوا 11 کلو لے لیں. یہ آپ کی اپنی گنجائش ہے, جتنی زیادہ جتنی تھوڑی. یہ یاد رکھیے گا اس میں ہڈیوں کا زیادہ ہونا چاہیے مقدار. ٹھیک ہے جی؟ کم از کم آپ یہ دیکھ لیں کہ اس میں وہ جو ہڈی ہے اس کا وزن بھی زیادہ ہونا چاہیے اور موٹائی چوڑائی بھی اس کی اور لمبائی بھی زیادہ ہونی, یعنی کہ بڑی ہڈی ہونی چاہیے, چھوٹی چھوٹی ہڈیاں نہیں ہونی چاہیے جو آپ نے صدقہ دینا ہے. ٹھیک ہے نا جی؟ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے رجت کو ختم کرنا ہے. جب آپ رقیہ وغیرہ دم وغیرہ سن کے اپنی رجت کو اکٹھا کر چکے ہیں تعویذات کے ذریعے, اب تعویذات جادو یہ وہ اور دم سننے سے کیسے رجت ہوتی ہے, حالانکہ میں نے اپنی ویڈیوز کے اندر دم ریکارڈ کروائے ہیں اور میری جو 50 کی ویڈیوز, منٹ کی ویڈیوز ہے اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں جو میں رجت اثار پہ بات کی. تو آپ کوشش فرما لیا کریں کہ آپ سن لیا کریں. ٹھیک ہے نا؟ وہ آپ لوگوں کے لیے محنت کی ہے. تو اب سر یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے بات کو سمجھنا ہے. سمپل طریقہ ہے جی کہ آپ نے گوشت کا صدقہ, یہ میں پورا آج آپ کو تسلی سے, کیونکہ اس کے اوپر میں نے کافی دفعہ ویڈیوز بنائی ہیں, شاید میں اس میں تسلی سے گفتگو نہیں کر سکا, تو آپ لوگوں کا سن کے نا معیار بڑا اعلیٰ ہو گیا. تو آپ ہلکی بات لیتے نہیں ہو, آپ اتنے معیاری ہو چکے ہیں کہ آپ پوری بات جو سر معیار کے مطابق, وگرنہ آپ نیچے سوالوں کی لائنیں لگا دیتے. تو میں چاہتا ہوں کہ میں گنجائش چھوڑوں ہی نہ کہ آپ مجھے کمنٹ کریں. ویسے آپ کمنٹ کریں, دعا دے دیں, اگر اچھے خاندان کی نشانی ہوتی ہے, اچھے بہن بھائیوں کی نشانی ہوتی ہے, اچھے ویورز جو ہوتے ہیں خاندانی ویورز, وہ ٹھیک ہے, آپ دعا دینے کا آپ کو حق حاصل ہے. اور بلکہ میں تو کہوں گا کہ اس ویڈیو کی اجازت اس بہن بھائی کو جو مکمل ویڈیو دیکھے گا اور ویڈیو کو لائک کرے گا, کیونکہ جب ویڈیو آپ پوری دیکھتے ہیں اس کے بعد آپ کو
پوری بات سمجھ آتی ہے، لائک کرتے ہیں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اور جمعۃ المبارک کی خاص دعا میں اگر آپ شامل ہونا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ کریں، انشاءاللہ مکمل ایمانداری کے ساتھ آپ کے مسائل کے ساتھ دعا کی جائے گی جمعے کی نماز کے بعد آستانہ عالیہ ہمدم سرکار پر۔ اور جو روحانی نسبت قائم کر کے اس عمل کو کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں وہ اجازت کے بڑے خواہش مند ہوتے ہیں، تو بھئی اجازت کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اجازت کا آسان معنوں میں مفہوم اور معنی یہ ہے کہ ایک بندہ ہے، وہ عامل ہے، اس نے اپنی 3 مہینے کی 11 مہینے کی محنت کی ہوئی ہے، تو آپ اسے کہتے ہیں ہمیں اجازت دیں، تو اب ہوتا یہ ہے کہ وہ آپ کو اجازت کہتا ہے، یہ آپ کو اجازت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ پہلے دن عمل پہ بیٹھ رہے ہیں اور وہ 3 ماہ سے عمل مسلسل کر رہے ہیں، تو اس کا آسان معنوں میں معنی اور مفہوم یہ نکلا کہ اس بندے کی محنت، اس کے پاس جو روحانی طاقتیں ہیں اور جو عمل آپ کرنے جا رہے ہیں اس عمل کی روحانی طاقتیں جب ایک دوسرے کے ساتھ مل جائیں گی تو آپ کو منزل جلدی مل جائے گی، تو آپ کو اس کا نقصان بھی نہیں ہوگا، اور اگر کوئی نقصان کو کمی پیشی ہونی بھی ہوئی تو اس عامل پر ہوگی جو اس کی اجازت دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اجازت کا مطلب یہ نہیں آپ مجھے اجازت دے دیں کہ یہ آپ کو اجازت ہے، اور بھئی یہ کون سی اجازت ہوئی؟ پراپر طریقے سے سر اجازت کا طریقہ کار ہوتا ہے، یعنی کہ اس میں روحانی نسبت قائم کرنی پڑتی ہے۔ کچھ مریدین ہو جاتے ہیں، کچھ طالب ہو جاتے ہیں، یعنی کہ کچھ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کسی اور خانقاہ میں کسی اور سلسلے میں بیعت ہوتے ہیں، مرید ہوتے ہیں، تو وہ ہمارے ساتھ بھی ہونا چاہتے ہیں، تو وہ مرید نہیں ہوں گے، وہ طالب ہوں گے، لیکن ان کا تعلق ہو جائے گا کیونکہ انہوں نے عمل کرنا ہے، تو وہ ایک روحانی تعلق کی وجہ سے اپنی منزل مقصود تک پہنچ جائیں گے۔ تو اس کا آسان طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ میں آپ کو نیت کرواتا ہوں، تو آپ میرے ساتھ جو نیت کرنا چاہتا ہے، روحانی نسبت کرنا چاہے تو وہ روحانی نسبت، مرید ہونے کی نیت کرنا چاہے تو مرید، طالب ہونے کی نیت کرنا چاہے تو میرے ساتھ یہ الفاظ دہرائے تو وہ طالب اور مرید ہو جائے گا۔ پڑھیے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اے اللہ، میں اپنی زندگی کے صغیرہ کبیرہ گناہوں سے سچی توبہ کرتا ہوں اور روحانی نسبت قائم کرتا ہوں یا روحانی نسبت قائم کرتی ہوں۔ مرد و خواتین سب کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی، نسبت قائم کرتا ہوں روحانی یا روحانی نسبت قائم کرتی ہوں سلسلہ عالیہ قادریہ میں آستانہ عالیہ پیر و مرشد پیر ربانی ہمدم سرکار سے۔ یہ آپ کی روحانی نسبت کی نیت ہو گئی۔ یہ اگر آپ مرید ہونے کی آپ تو پھر آپ نے روحانی مرید ہونا چاہتا ہوں یا روحانی طالب ہونا چاہتا ہوں یا روحانی نسبت قائم کرتا ہوں، تینوں چیزیں، مطلب مرید بھی نہیں ہونا چاہتے اور آپ طالب بھی نہیں ہونا چاہتے تو پھر آپ روحانی نسبت تیسری چیز ہے۔ تو یہ شاگردی کے پہلو میں آ جاتی ہے کہ مطلب تینوں سٹیپ میں نے آپ کو سمجھا دیے، کوئی زبردستی نہیں ہوتا نا، یہ تو انسان کی اپنی عقیدت، اور یہ مرد و خواتین سب کے لیے، عمل بھی سب کے لیے ہے، ٹھیک ہے، اور یہ اتنا لاجواب عمل ہے کہ میں کہتا ہوں کہ بچوں کو بھی انشاءاللہ اس سے کوئی نقصان نہیں، یہ تو ہے ہی فائدہ ہے، اس سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ وہ شیطانی جنات، شیطانی موکلات، گھر میں موجودہ رجت جتنے بھی ہے، اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو گوشت آپ نے لینا ہے وہ 1.25 پاؤ 1.25 کلو جو بھی آپ لے لیا، لینے کے بعد آپ نے اپنے ہاتھ رکھنا ہے، اور ہاتھ رکھنے کے بعد گھر کے 4 کونے ہوتے ہیں، ضروری نہیں کونے کے اندر رکھنا، اکثر ایک کونے کے اندر مطلب پیٹی وغیرہ پڑی ہوتی ہے، بیڈ پڑا ہوتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ آپ نے اس گھروں کی سمت کی طرف آپ نے جانا ہے، اور وہ آپ نے وہ شاپر جو گوشت والا ہے یا کالے کپڑے میں، تو وہ آپ نے جو بھی ہے وہ آپ نے رکھ لینا ہے، آپ سمجھتے جائیے گا، رکھ لینا ہے۔ رکھنے کے بعد آپ نے صرف اتنے الفاظ بولنے ہیں کہ اس وقت یہاں پر جو کونا ہے کیونکہ یہ کونوں میں ہوتے ہیں نا، تو اس وقت یہاں پر جو شیطانی جنات، شیطانی اثرات موجود ہے، شیطانی موکلات موجود ہیں، شیطانی طاقتیں موجود ہیں، ٹھیک ہے جی، نظر آنے والی نہ نظر آنے والی، سب کو ہم اپنی طرف سے یہ پیش کرتے ہیں، قبول فرمائے، اور ہمیں ہماری جو ان سے ہر قسم کی مصیبت، آزمائش، پریشانی، ہر قسم کی آفت سے، شیطانی اثرات سے ہم مکمل اللہ کی پناہ مانگتے ہیں اور اللہ سے حفاظت مانگتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ آپ کو پیش کرتے ہیں، آپ قبول فرمائے اور جائیں، یہاں سے آپ کو اجازت ہے جانے کی، تو اس طریقے سے آپ نے ایک دفعہ دے دینا،
یہ لفظ اجازت ہے کوئی آسان نہیں ہے یا کوئی مذاق نہیں ہے. وہ میرے پاس پچھلے دنوں ایک دوست آیا تو وہ اس کی بیٹی اسے کہنے لگی بابا مجھے نا وہ اوپر سیڑھی پہ کوئی چیز نظر آ رہی. تو باپ نے نا ایم ہی کہہ دیا کہ تو میری بیٹی کو ادھر کیوں نظر آ رہی ہے, اتنا دم ہے تو اندر آ کے دکھا, پاس آ کے دکھا. وہ لڑکی کے اندر آ گئی. مگر بابا یہ کہ میں تو نے اجازت دی ہے, وہ اندر آ گئی. اجازت کی اتنی طاقت ہوتی ہے کہ شیطانی طاقتوں کو صرف آپ کی اجازت کی ضرورت ہوتی ہے اور آپ کے حکم کے ماتحت وہ چل رہے ہوتے ہیں. اس وقت آپ ان سے کہیں گے گھر سے نکل جاؤ تو نکل جائیں گے. آپ کہیں گے یہ لفظوں میں کیا طاقت ہے, یہ کسی عامل سے پوچھے کہ یہ لفظوں میں کیا طاقت ہوتی ہے. ہر بندے کو اس طاقت کا نہیں پتا. تو اب آپ نے جب ان سے کہنا ہے کہ آپ کو اجازت ہے آپ جا سکتے ہیں. اب وہ اصل میں وہ جتنے اس علاقے کے اس کونے کے شیطانی اثرات ہوں گے سب اس گوشت پر آ جائیں گے. ٹھیک ہے, وہ مقناطیسی گوشت تیار ہو گیا, سمجھو وہ ساری شیطانی طاقتوں کو اپنی طرف کھینچ لے گا. اس کے بعد وہ دوسرا کونا گھر کا, اس میں بھی آپ نے ایسے ہی جا کے کرنا ہے کہ رکھ دینا ہے. اور رکھنے کے بعد آپ نے یہی الفاظ دہرانے ہیں کہ اس گھر میں جتنی شیطانی طاقتیں موجود ہیں ہم چاہتے ہیں کہ وہ اپنا صدقہ لے قبول کریں اور وہ جائیں یہاں سے, اور ہمیں اللہ کی پناہ, اللہ کی حفاظت ہے. ہر قسم کے شیطانی اثرات, شیطانی موکلات وجود کے اندر باہر, گھر کے اندر باہر, بچوں پر جتنے شیطانی اثرات ہیں ان کو ہم یہ پیش کرتے ہیں, صدقہ پیش کرتے ہیں, قبول فرمائیں. ٹھیک ہے جی. تو اس میں نا لفظ بھی تھوڑے سے احتیاط والے ہوتے ہیں, ان سے ادب سے پیار سے بات کی جائے تو زیادہ سمجھ آتی ہے. بدتمیزی کی سمجھ تو بندے کو نہیں آتی, تو یہ کہاں سے یہ بگڑ جاتے ہیں. پھر تو کوئی نا کئی ہوتے ہیں جاہل لوگ, وہ بڑا اپنے آپ کو پکارا شکارا مار دیتے ہیں, بدتمیزی کرتے ہیں, بد کلامی, تو پھر یہ دشمنیاں بڑھ جاتی ہیں. اسی طرح آپ نے پھر تیسرے کونے میں جانا ہے اور چوتھے کونے میں جانا ہے. گھر کے چاروں کونے کلیئر کرنے کے بعد آپ نے درمیان میں, گھر میں جو درمیان والی جگہ وہاں پہ آپ نے گوشت رکھنا ہے اور پھر اپنا ہاتھ دونوں رکھ کے آپ نے یہ الفاظ بولنے ہیں کہ ہم اپنی طرف سے اپنا گھر کے اندر موجود جتنے شیطانی اثرات ہیں ان کو صدقہ پیش کرتے ہیں. ہر قسم کی نظر بد, جادو, جنات, اسیب, ساحر, شیطانی عملیات, شیطانی اثرات, تمام شیطانی اثرات کی طاقتوں کو ختم کرنے کے لیے, اور چاہتا ہوں یا میں چاہتی ہوں کہ اس عمل کی روحانی طاقتیں, اب آپ سمجھ رہے آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہی؟ آپ نے تو عمل کیا ہی نہیں روحانی. بھئی جو آپ کام کر رہے ہیں وہ روحانی ہے, کیونکہ جو آپ نے نسبت قائم کر لی ہے تو وہ نسبت کے بعد آپ جو کام کریں گے تو روحانی نسبت کی جو پاوریں ہیں اصل وہ روحانی پاوریں آپ کے ساتھ موجود ہیں. تو آپ نے کیا کہنا ہے کہ اس عمل کی روحانی, وہ عمل کیا تھا, وہ تھی روحانی نسبت جو آپ نے قائم کی. اس عمل کی روحانی نسبتیں جو ان سی ہیں وہ میں چاہتا ہوں یا میں چاہتی ہوں کہ اس گھر سے تمام شیطانی اثرات کو فوراً ختم کیا جائے, اور شیطانی جنات اثرات جو بھی معاملات ہیں میں چاہتا ہوں فلاں بن فلاں میرا دشمن ہے, وہ آپ نے دشمن کا وہاں پہ نام لینا ہے, اور میں اس دشمن کو چاہتی ہوں کہ اس کی زبان بندی ہو, اس کی تباہی, بربادی, ذلت اور رسوائی یا جو بھی, یا میں چاہتا ہوں کہ اس گھر میں موجود جتنے شیطانی جنات ہیں وہ فلاں بن فلاں پر جا کر مسلط ہو جائیں. یہ آپ کے الفاظ بولنے کی دیر ہے تو اس بندے پر وہ شیطانی جتنے آپ کے گھر کے اندر اثرات ہیں وہ وہاں چلے جائیں گے جس کا نام آپ نے لیا ہے. اب وہ گوشت کا کیا کرنا ہے, آپ نے اس گوشت کو اٹھانا ہے تو وہ آپ نے عصر کی نماز کے بعد مغرب سے پہلے آپ نے اس گوشت کو پکڑنا ہے, اور پکڑنے کے بعد آپ نے وہ گوشت باہر رکھوا دینا ہے. ٹھیک ہے, اس کے اوپر آپ نے کوئی اعوذ باللہ, بسم اللہ, درود شریف, کوئی چیز, کوئی عمل نہیں پڑھنا. اس کے بعد اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ نارمل روٹین میں صدقہ دینے, وہ میں نے آپ کو طریقہ سمجھا دیا, دونوں طریقے سمجھ آ گئے. اب آپ کرنا چاہتے ہیں دشمن کے لیے عمل, بڑا پاورفل عمل دینے جا رہا ہوں جس سے دشمن آپ کا تباہ بھی ہو جائے گا اور برباد بھی ہو جائے گا. اس کا عمل یہ ہے کہ آپ نے بڑے ہی آسان طریقے کے ساتھ صدقہ دینا ہے عصر کے بعد. ٹھیک ہے, اور دینے کے بعد آپ نے مغرب کی نماز کے بعد آپ نے یہ عمل کرنا ہے. ایک دن آپ نے صدقہ دینا ہے, ایک دن آپ نے صدقہ دینا ہے, اور اس کے بعد آپ نے اس عمل کو مسلسل 7 دن اس وظیفے کو کرنا ہے. عشاء, مغرب کی نماز کے بعد یا عشاء, ایک ٹائم فکس کر لینا. اور یہ عمل اگر آپ پانی پر دم کر کے پیئیں گے تو آپ کے وجود کے اندر جتنی بیماریاں ہیں ان سے شفا ملنا شروع ہو جائے گی. آپ کی بچی کی شادی کی بندش ہے, کاروباری بندش ہے, دکان پہ چھینٹے لگائے, فیکٹری پہ, کارخانے پہ,
یا کوئی بیماری ہے اس سے شفا کے لیے پانی پر دم کر کے پیئے. جادو ہے، تعویذات ہے، شیطانی اثرات ہے، شیطانی جنات ہے، پانی پر دم کر کے وہ پانی پلائے مریض کو، انشاءاللہ وہ صحت یاب ہو جائے. ٹھیک ہے جی. اب آگے چلتے ہیں جی. دشمن کی تباہی اور بربادی کے لیے آپ نے 21 مرتبہ 21 ٹائم 21 مرتبہ آپ نے درود ابراہیم پڑھنا ہے. 70 مرتبہ آپ نے سورۃ الکافرون پڑھنی ہے. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دینکم ولی دین. سورۃ الکافرون چھوٹی سی سورہ مبارکہ ہے، 30ویں سپارے میں، آخری سپارے میں قرآن پاک کے. تو یہ آپ نے 70 مرتبہ پڑھنی ہے. 21 ٹائم 21 مرتبہ آپ نے درود ابراہیم اول آخر، اور 71 یا 72 ٹائم 72 مرتبہ تک آپ اس کو سورۃ الکافرون کو پڑھنا ہے. پڑھنے کے بعد آپ نے صرف اس طرح ہاتھوں کو بند کرنا ہے، دم کر کے دشمن کا چہرہ یا دشمن کی تصویر سامنے رکھ کے یوں کر دینا. بس انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے وہ دشمن جو آپ کو جو برباد کرنا چاہتا ہے، اگر آپ پر وہ جادو نہیں بھی کر رہا، صرف زبان سے تنگ کر رہا ہے یا بلیک میل کر رہا ہے، تو آپ یہ ایک دفعہ عمل کر کے شروع دیکھیں. اس عمل کو شروع کرنے کا جو طریقہ کار ہے وہ ہے جی منگل کا دن، یعنی کہ منگل کا دن گزار کے منگل کی رات، یعنی کہ آگے بدھ کا دن کا سورج طلوع ہونا ہے. تو آپ نے یہ منگل کے دن اس عمل کو شروع کرنا ہے. منگل کا دن گزار کے منگل کے دن آپ نے صدقہ دے دینا ہے. اب آپ کی مرضی ہے، بیف زیادہ بہتر ہوتا ہے سب سے زیادہ. منگل کو ملتا نہیں ہے تو آگے پیچھے لے لیں، ورنہ چکن مٹن جو بھی آپ کی توفیق آپ دے دیں، آپ کی مرضی. زیادہ بہتر ہے 70%، 90%، بلکہ 99% میں آپ سے یہی کہوں گا کہ آپ بیف کی طرف جائیں، گائے کا بڑے کا گوشت لیں، آپ وہ صدقہ کریں. اور وہ بہت سارے مالک میں پریشانی بھی ہوتی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ یہی کریں. اب یہ سمجھیں یہاں پہ عمل آپ دشمن کے لیے جو میں آپ کو کروانے جا رہا ہوں، دشمن کی تباہی بربادی کے لیے، اس کے لیے آسان یہ ہے جی کہ آپ نے اب 21 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ لیا، 70 مرتبہ سورۃ الکافرون پڑھ لی، اور لاسٹ میں 21 مرتبہ پھر آپ نے درود ابراہیم پڑھ کے دشمن کے چہرے کا تصور باندھ کے آپ نے دم کر دیا. اب آپ کے پاس اس وقت ہونا چاہیے کالا کپڑا ہونا چاہیے آپ کے پاس. اب وہ کالا کپڑا جو ان سے نا، اس کو آپ نے کالے کپڑے کو آپ نے لینا ہے. لینے کے بعد یہ صدقہ دینے کے بعد ہے، بڑا بڑا اعلیٰ قسم کا میں آپ کو عمل دینے جا رہا ہوں، بڑا لیول کا عمل ہے. یاد رکھیں گے انشاءاللہ 7 دنوں کے اندر اندر دشمن کا الٹا پلٹا ہو جائے گا. گارنٹی لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں. کرنا ویسے جیسے میں کہہ رہا ہوں. آپ نے سورۃ الکافرون جو 70 مرتبہ پڑھی ہے نا، ایک پانی والی بوتل آپ نے لے لی، اس پہ دم کر دینا. اب اس میں جو آپ نے پانی والی بوتل میں جو پانی ڈالنا ہے وہ 7 گھروں کا ہونا چاہیے، 7 نلکوں کا. ٹھیک ہے. اب مختلف ممالک کے اندر 7 گھروں سے پانی لینا بڑا مشکل ہے، تو آپ 7 مختلف برانڈ کا پانی لے لیں. جو منرل واٹر نہیں ملتی بازار سے 50-100 روپے والی بوتل، اس کا آپ 7 کمپنیوں کا، مختلف کمپنیوں، کیونکہ مختلف چشموں سے وہ پانی آتا ہے، تو 7 کمپنیوں کا آپ پانی لے کے تھوڑا تھوڑا پانی ایک جگہ اکٹھا کر کے 7 کو آپ ایک جگہ اکٹھا کر کے ایک بوتل تیار کر لیں. اس کے اندر آپ نے پانی کے اندر دم کرنا ہے. 21 مرتبہ درود ابراہیم، 70 مرتبہ سورۃ الکافرون، پھر 21 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ کے دم کرنا ہے. اور وہ پانی کے تھوڑے سے چھینٹے آپ نے کپڑے کے اوپر ڈالنے ہیں کالے رنگ کے، اور انگلی کے ساتھ، یہ شہادت والی انگلی، یہ میرا دایاں ہاتھ ہے، رائٹ ہینڈ ہے میرا، رائٹ ہینڈ کی شہادت والی انگلی سے آپ نے لکھنا ہے دشمن کا نام، دشمن کی والدہ کا نام. انگلی کے ساتھ، قلم کے ساتھ نہیں لکھنا، پینسل کے ساتھ، پوائنٹر کے ساتھ نہیں لکھنا، پین کے ساتھ نہیں لکھنا، صرف انگلی کے ساتھ اس طرح لکھنا ہے دشمن کا نام، دشمن کی والدہ کا نام. اور اس کپڑے کو فولڈ کرنا ہے. فولڈ کرنے کے بعد اسے آپ نے وزن کے نیچے رکھ دینا ہے، بیڈ کے نیچے، پیٹی کے نیچے، جہاں مرضی. ٹھیک ہے جی. اب وہ وزن کے نیچے آ گیا. اب آپ نے دوسرے دن پھر پڑھائی کرنی ہے، پڑھائی کر کے پانی پر پھر دم کرنا ہے. وہاں جو وزن کے نیچے ہے وہاں پہ جا کے آپ نے پانی لینا ہے، اور ایک دفعہ آپ نے دشمن اور دشمن کی والدہ کا نام لے کے آپ نے کہنا تباہ و برباد ہو، ذلت اور رسوائی، زبان بندی ہو، جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں وہ پانی کے قطرے اس کپڑے پہ مارے. پھر دوسری مرتبہ پھر اسی طریقے سے کریں، تیسری مرتبہ پھر ساری اسی طریقے سے کریں. ٹھیک ہے جی. اسی طرح 3 مرتبہ آپ نے پانی کے قطرے پھینکنے ہیں اسی طریقے. پڑھائی ایک دفعہ کر کے پانی میں بوتل ڈال، پانی میں دم کر کے وہ بوتل بنا لینی ہے آپ نے. 7 دن آپ نے مسلسل کرنا ہے، چھینٹے مارتے رہنا ہے. اور اگر آپ کے دشمن میں کوئی کسر مسر رہ گئی ہے تو آپ
صدقہ دے کے اگلے 7 دن بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں. پھر کوئی کسر رہ گئی ہے تو پھر صدقہ دے کے 7 دن اگلے بھی کر سکتے ہیں. 21 دن تک آپ یہ عمل کر سکتے ہیں. پڑھائی بھی روزانہ کرنی ہے، دم بھی روزانہ کرنا، اور قطرے بھی آپ نے روزانہ، چھینٹے بھی روزانہ مارنے. اور اس نیت سے مارنے کی ایک چھینٹا ایک جون سے نا، وہ کہتے ہیں ہمارے گھر میں پانی کے چھینٹے آتے ہیں، وہ ایسے ہی جاتے ہیں. پانی کے چھینٹے، خون کے چھینٹے آتے ہیں تو وہ ایسے ہی جاتے ہیں. سمجھ آ رہی بات کی؟ تو یہ بڑا خاص راز کا عمل تھا جو میں نے آپ کو دیا ہے. اجازت اس کو جو پوری ویڈیو دیکھے گا اور لائک کرے گا اور چینل کو سبسکرائب کرے گا، ساتھ لگے بیل آئیکن بٹن کو پریس کر لیا کرو تاکہ جو بھی نئی ویڈیو اپلوڈ کرے اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے. دعا میں یاد رکھیے. اجازت دیجیے.